بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقیدہ واسطیہ کے تیسرے سبق کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں۔ کیف یتم الایمان باسماء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر ایمان لانا واجب ہے، تو وہ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ یعنی کون کون سی شرطیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر ایمان لانے کی، جو پوری کرنا ہوں گی ہمیں ایمان مکمل کرنے کے لیے۔ اذا کان الاسم متعدیا فتمام الایمان به اثبات الاسم و اثبات الصفت التي تضمنها و اثبات الاثر الذي يترتب علیہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یا تو لازم ہوں گے یا متعدی ہوں گے، یعنی جس فعل سے وہ بنے، جو مادہ ہے وہ یا تو اس میں لزوم ہوگا یا تعدی ہوگی۔ اگر وہ لازم ہیں پھر اس کا حکم اور ہوگا، متعدی ہیں تو پھر اس کا حکم اور ہوگا۔ لازم اور متعدی کا مطلب ہوتا ہے، لازم وہ فعل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے ساتھ خاص ہو، جس کا اثر کسی دوسرے تک نہ پہنچے، اور متعدی وہ ہوتا ہے جس کا اثر دوسرے تک براہ راست پہنچے۔ جیسا کہ جلس یجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، یہ عام مثال دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں، صرف فعل لازم اور متعدی سمجھانے کے لیے۔ جلسہ وہ بیٹھا، اب اس بیٹھنے کا اثر کسی دوسرے تک نہیں ہے، کسی دوسرے انسان تک یا دوسری چیز تک نہیں ہے، بس وہ بیٹھا۔ نام وہ سو گیا، لیکن اگر ہم کہیں ضربہ اس نے مارا، تو پھر فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کس کو مارا؟ ظاہر ہے اس ضرب کا اثر کسی تک تو گیا ہے نا، تبھی اس نے مارا ہے۔ کسی انسان کو مارا ہے، جانور کو مارا ہے، دوست کو مارا ہے، دشمن کو مارا ہے، چھوٹے کو مارا، بڑے کو مارا، تو کوئی نہ کوئی مفعول بھی ہی ہمیں چاہیے ہوگا وہاں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے لازم اور متعدی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا مادہ اس میں لزوم ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ وہ افعال خاص ہوتے ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے۔ تو جو متعدی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، ان پر جو مبنی نام ہیں، یعنی جن ناموں کا مادہ متعدی ہے، تو کہتے ہیں ان پر ایمان کب مکمل ہوگا؟ 3 شرطیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط اثبات الاسم، اس نام کا بھی اثبات کرنا ہے جو قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے، اور دوسری شرط ہے اثبات الصفت التي تضمنها، اس نام میں جو صفت موجود ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور دیکھیں ہر نام میں ایک صفت ہوتی ہے، رحیم میں صفت رحمت ہے، کریم میں صفت کرم ہے، رزاق میں صفت رزق ہے، تو یہ صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہر اسم میں کوئی نہ کوئی صفت لازمی ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے نام پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الرحیم ہے، تو ساتھ میں اس کے اندر جو صفت رحمت ہے اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ تیسری چیز وَإِثْبَاتُ الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا وَإِثْبَاتُ الْأَثَرِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، اس اثر پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے جو اس صفت کی بنا پر مارز وجود میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الرحیم، اس میں ایک صفت ہے رحمت۔ اب اس رحمت کا ایک اثر بھی ہوتا ہے، جب رحمت مخلوق پہ ہوتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے نا، اچھا اثر ہوتا ہے نا رحمت کا۔ اور غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے مخلوق پر، تو وہ برا اثر ہوتا ہے۔ تو جو اثر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر موجود صفت کا، اس پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے۔ 3 چیزیں ہوں گی جو متعدی اسماء ہیں، ان میں نام پر بھی ایمان لانا ہے، اس نام کے اندر جو صفت موجود ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس صفت کا جو اثر ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ صرف یہ نہیں آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اس کی صفت رحمت ہے، اب آگے پتہ نہیں وہ رحمت ہوتی بھی نہیں ہوتی، کیسے ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں۔ جب ہم صفت رحمت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے اثرات خوشگوار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دنیا میں بھی بندے کو آسائشیں اور آسانیاں ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملیں گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء جو متعدی ہیں ان میں یہ تینوں شرطیں ہوں گی۔ مثل الرحیم، وہی مثال انہوں نے دی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الرحیم ہے، فَتُثْبِتُ الْإِسْمَ وَهُوَ الرَّحِيمُ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ثابت کریں گے، اس کا اثبات کریں گے، اللہ کا نام الرحیم ہے۔ وَالصِّفَةَ وَهِيَ الرَّحْمَةُ، آپ صفت کو بھی ثابت کریں گے، وہ صفت کون سی ہے؟ رحمت۔ وَالْأَثَرَ وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَرْحَمُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ،
اور اثر پر بھی آپ ایمان رکھیں گے، اس کو بھی ثابت کریں گے۔ اثر کیا ہے؟ اس صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت کرتا ہے اور وہ بالفعل واقع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ صفت رحمت ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ متعدی اسماء، ان پر ایمان اس طرح ہوگا 3 شرطوں کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ الْإِسْمُ لَازِمًا فَتَمَامُ الْإِيمَانِ بِهِ إِثْبَاتُهُ وَإِثْبَاتُ الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا۔ اگر اسم لازم ہے، یعنی اس کا مادہ لازم ہے، تو آپ نے جب ایمان لانا ہے تو آپ کا ایمان 2 شرطوں سے مکمل ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ کے نام پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا اس صفت پر ایمان لانا ہے جو اس نام کے اندر موجود ہے۔ مثل الحی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الحی، زندہ، تو اب تثبت الاسم وهو الحی، آپ نام کو بھی ثابت کریں گے، نام کیا ہے؟ الحی۔ والصفۃ وہی الحیات، آپ صفت کو بھی ثابت کریں گے جو اس نام کے اندر ہے۔ حی سے حیات صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں صفت زندگی موجود ہے، آپ اس صفت کا اثبات کریں گے۔ وعلی ھذا فکل اسم متضمن لصفۃ ولا فکل اسم متضمن لصفۃ ولا عکس، کہتے ہیں اس بنا پر جو ہم نے بحث پڑھی ہے، یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام ایک صفت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ہر نام کے اندر ایک صفت موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ولا عکس، اس کے خلاف آپ نے نہیں نظریہ رکھنا کہ ہر صفت سے بھی آپ نام بنا سکیں۔ پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ کے اسماء سے صفات ہم نکالیں گے، جو صفت اس نام میں موجود ہوگی اس کا اثبات کریں گے، لیکن ہر صفت باری تعالیٰ سے ہم نام نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، توقیفی ہیں۔ صفات اللہ تعالیٰ باعتبار ثبوت و عدم ہی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں 2 اقسام ہیں، کس اعتبار سے؟ ثبوت اور عدم کے اعتبار سے۔ ثبوت اور عدم کیا ہے؟ تنقسم الی قسمین، ثبوتیۃ وہی التی اثبتها اللہ لنفسہ۔ صفات باری تعالیٰ 2 اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے صفات ثبوتیہ، اور وہ کون سی صفات ہیں؟ جن کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے قرآن میں یا حدیث میں۔ کل حیات والعلم، جیسا کہ صفت حیات ہے، صفت علم ہے۔ الحی قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اس میں ایک صفت حیات ہے، الحی نام ہے، اس میں صفت حیات موجود ہے۔ اور علم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قرآن کریم میں بار بار علیم علیم کے لفظ آئے ہیں، علام علام، تو قرآن و حدیث میں بڑے یعنی تکرار کے ساتھ اس صفت کا ذکر ہے۔ تو اس صفت کا اللہ نے اپنے لیے اس بات کیا ہے کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس حیات ہے، تو ہم اس کا اس بات کرتے ہیں۔ ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جن کا اس بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ وسلبیت، دوسری جو قسم ہے وہ ہے صفات سلبیہ، وہ ثبوتیہ کے بالکل الٹ ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہی التی نفاها اللہ عن نفسہ، وہ صفات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے نفی کیا ہے، یعنی جن کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اپنی ذات سے، فرمایا ہے کہ یہ میری صفت نہیں ہے۔ کل اعیاء والظلم، جیسا کہ تھکاوٹ، ولم یعی بخلقہن، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احقاف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زمین و آسمان وغیرہ ہیں ان کی تخلیق سے وہ تھکا نہیں کبھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے نا اپنی ذات سے، تھکاوٹ کی۔ اور ظلم کی بھی، اللہ تبارک لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو اس صفت ظلم کی بھی اللہ نے نفی کی ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور صفات سلبیہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے سے نفی کیا ہے اور اپنے سے ان کا انکار کیا ہے کہ میرے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ تو ہم دونوں طرح کی صفات پر ایمان رکھیں گے۔ وصفۃ السلبیۃ یجب الایمان بما دلت علیہ من نفی و اثبات ضدہ، کہتے ہیں کہ صفت سلبیہ جو ہے، صفت ثبوتیہ پر تو ہم نے ایمان لے آیا، اور صفات سلبیہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ صفات سلبیہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ جس نفی پر نص دلالت کر رہی ہے کہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھکتا، تو اس نفی پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے۔ اور دوسرا و اثبات ضدہ،
اس کی ضد کا اس بات بھی ہم نے کرنا ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا صفات سلبیہ پر۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کی نفی کی ہے اپنی ذات سے، تو ہم نے مان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسرا اس ظلم کی ضد اللہ کے لیے ثابت کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ عدل۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو ہر صفت سلبیہ میں ہم نے اس کے الٹ صفت کا اس بات بھی کرنا ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے۔ بات سمجھے کہ یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے۔ تو فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے نا، یجب الایمان بانتفاء الظلم عن اللہ، تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظلم کی نفی کریں، ہم کہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا اس آیت کی روشنی میں، اور ساتھ میں وثبوت ضد ہی، اس ظلم کی ضد کا اس بات بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا ظُلْمَ فِيهِ، ایسے عدل کا بھی اللہ کے لیے اس بات کریں جس میں کوئی ظلم نہ ہو، ہم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، عدل فرماتا ہے۔ یہ صفات سلبیہ پر ایمان رکھنے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں۔ تو اب کہتے ہیں صفات اللہ باعتبار الدوام والحدوث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دوام اور حدوث کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگ اس میں غلطی کھا گئے ہیں، اور سلف صالحین کی بہت ساری عبارات ان کی سمجھ میں نہیں آئیں، وہ خود جاہل ہیں، انہوں نے سلف صالحین پر تنقید کر دی، خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر، کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حدوث کے قائل تھے۔ حدوث کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے دوام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، یہ دوام ہے، اور ایک ہے حدوث، ہم پہلے نہیں تھے پھر ہم پیدا ہو گئے، کائنات پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی، پھر بن گئی، تو کائنات حادث ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ قدیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ بات سمجھے آپ کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حدوث لازم نہیں ہے، مخلوق کو حدوث لازم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی دو اقسام کی جاتی ہیں، وہ آپ یہاں پڑھیں گے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تنقسم الی قسمین ہی صفات دائمۃ لم یزل ولا یزال متصفا بہا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک تو صفات دائمہ ہیں جو ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لازم رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متصف رہا ہے، کل علم والقدرتی، جیسے کہ علم و قدرت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، ہمیشہ سے قادر ہے، اس کے پاس قدرت ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علم و قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اس کی یہ صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اس کے ساتھ لازم ہیں۔ وَتُسَمَّى صِفَاتٍ ذَاتِيَّةٍ، ان کا نام صفات ذاتیہ رکھا جاتا ہے جو ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ وَصِفَاتٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَشِیَّةِ، اور کچھ صفات ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ مشیت ارادے کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوا تو وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال نہیں کی، جیسا کہ ان شاء فعلها و ان شاء لم یفعلها، یعنی ایسی صفات جن کو اللہ نے چاہا تو کیا، چاہا تو نہیں کیا۔ كنزوله الى السماء الدنیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہیں کہ آخری رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، تو باقی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نزول نہیں فرماتا، جب چاہتا ہے نزول فرماتا ہے، جب چاہتا ہے نزول نہیں فرماتا۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نزول نہیں ہے، صفت استوا ہمیشہ ہے، وہ ہر وقت ہمیشہ سے مستوی ہے، ہمیشہ مستوی علی العرش، لیکن نزول الی السماء الدنیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی نہیں ہے، ویسے تو ہمیشہ سے ہے لیکن اس کا استعمال ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، جب چاہتا ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ وَتُسَمَّى صِفَاتٍ فعلیہ، ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ صفات فعلیہ۔ وَرُبَّمَا تَكُونُ صِفَاتُ ذَاتِيَّةً وَفعلیَّةً بِاعْتِبَارَيْنِ، یہاں واو گری ہوئی ہے،
ذاتیتاً و فعلیتاً باعتبارین، بس اوقات کوئی صفت ذاتی بھی ہوتی ہے اور فعلی بھی ہوتی ہے، دو اعتبار سے، ایک اعتبار سے وہی صفت ذاتی ہے اور ایک اعتبار سے وہی صفت کیا ہے، فعلی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کل کلامی، صفت کلام ہے، فَإِنَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَصْلِهِ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ، اگر اصل کو دیکھیں تو یہ صفت ذاتی ہے، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، قائم ہے، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے کلام کرتا رہا ہے، سمجھیں، صفت کلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے، جب سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہمیشہ سے ہے، تو صفت کلام بھی ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت کلام سے عاری ہو گیا ہو معاذ اللہ، بات سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کلام ہر وقت نہیں فرماتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا جب چاہے فرماتا ہے، جس سے چاہے فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمائی، ٹھیک ہے، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن سے کلام نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کلام نہیں فرماتا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرمائے گا، بات سمجھے نا؟ تو یہ صفت اس اعتبار سے لأن اللہ لم یزل ولا یزال متکلما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے اور ہمیشہ متکلم رہے گا، وباعتبار آحادہ و افرادہ التی یتکلم بہا شیئا فشیئا صفۃ فعلیۃ، اور اس کے جو آحاد اور افراد ہیں یعنی اکائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے وقتاً فوقتاً کرتا ہے، مثلا کسی نبی کے ساتھ کلام فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرمائے گا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام فرمائی وہ ایک کلام، قیامت کے دن جو کلام فرمائے گا دوسری کلام، انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن جو کلام ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی وہ ایک کلام، جنتی لوگوں کے ساتھ ہوگی ایک کلام، تو یہ جو افراد ہیں نا، اکائیاں ہیں اس کلام کی، اس اعتبار سے یہ صفت کون سی ہے؟ فعلی، ذاتی صفت اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیشہ صفت کلام سے متصف، اور صفت فعلی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کلام فرماتا ہے اور کبھی نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے، جو اکائی ہے، جو فرد کلام ہے، اس اعتبار سے اس کو صفت فعلی کہہ سکتے ہیں، بات سمجھ گیا نا؟ یہ ایک دقیق سا فرق ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے ان کو حدوث بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حدوث اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات فعلیاں ہیں، اور یہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حدوث کا لفظ، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب التوحید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حدوث ہے، لیکن وہ مخلوقات والا حدوث نہیں ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جو حدوث ہے وہ مخلوقات والا حدوث نہیں ہے، مخلوقات والا حدوث ہے پہلے معدوم ہوتی ہیں پھر وجود میں آتی ہیں، تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں حدوث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے ساتھ متصف تھا ہمیشہ سے، لیکن اس کو استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کیا، جب نہیں کیا اس وقت وہ صفت استعمال میں نہیں تھی، جب کیا ہے اس کا استعمال اس وقت وہ صفت تھی، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا۔ لأنہ یتعلق بمشیئتہ، اس کو صفت فعلیہ اس لیے کہتے ہیں، اللہ کی مشیت سے اس کا تعلق ہے، ارادے سے، جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کرتا ہے، جب ارادہ نہیں فرماتا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تخلیق بھی اسی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی تخلیق جب چاہے کرتا ہے، جب چاہے نہیں کرتا، سمجھے کہ؟ تو یہ صفت فعلیہ بھی ہے ایک اعتبار سے، اور صفت دائمی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے۔ تو یہ صفات میں ایک تقسیم ہے صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ کی۔ الالحاد، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں 4 چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثبات کرتے ہیں 4 چیزوں سے بچتے ہوئے، ان میں سے ایک چیز الحاد بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ الحاد بھی اختیار نہیں کرتے، یعنی ان 4 چیزوں میں یہ لفظ بھی آ جاتا، اگرچہ لفظ یہ نہیں تھا، وہاں تعریف ہے، تعطیل ہے، وہاں تشبیہ ہے، وہاں تمثیل ہے، تکییف ہے، تو الحاد بھی انہی میں، مطلب آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو ایز اٹ از نہیں مانیں گے جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے تو وہ الحاد ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو آپ تحریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الحاد لغوی طور پر المیل، ہٹ جانے کو کہتے ہیں، ایک راستہ ہے نا اس سے آپ ہٹ گئے تو اس کو کہیں گے الحاد۔ تو واصطلاحاً، اصطلاح کیا ہے
یعنی اہل سنت جب یہ لفظ بولتے ہیں الحاد کا کہ فلاں ملحد ہو گیا ہے، آپ سنتے ہیں نا فلاں ملحد ہو گیا ہے، ملحد کا مطلب ہے دین اسلام سے ہٹ گیا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے نا۔ ملحدین ایک خاص اصطلاح ہے، بے دین لوگ جو دین پہ ہوتے ہیں لیکن دین سے ہٹ جاتے ہیں بعد میں کسی وجہ سے۔ تو المیل عما یجب اعتقادہ او عملہ، جس چیز کا اعتقاد یا جس چیز پر عمل کرنا واجب ہے اس سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں الحاد، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو عقائد دیے ہیں ان سے بندہ ہٹ گیا، الحاد میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال بتائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سے ہٹ گیا، الحاد میں چلا گیا۔ وَيَكُونُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ، یہ الحاد اللہ کے اسماء میں بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اسماء میں قرآن و سنت کی تعلیم سے کوئی بندہ ہٹ جائے تو اس کو الحاد فی اسماء اللہ کہتے ہیں۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جو اللہ کے اسماء میں الحاد سے کام لیتے ہیں، یعنی جو اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے اللہ کے اسماء کو، یا اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ آگے وضاحت آ رہی ہے کہ الحاد کیسے کیسے ہوتا ہے اللہ کے اسماء میں۔ تو وَيَكُونُ فِي آیات اللہ، یہ الحاد اللہ کی آیات میں بھی ہوتا ہے۔ آیات کی وضاحت، آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، آیات شرعیہ اور آیات کونیہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں، آیات شرعیہ مراد ہیں وحی میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہ سورہ فصلت آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات میں الحاد سے کام لیتے ہیں، یعنی آیات میں بھی الحاد ہوتا ہے، یعنی ان کو تسلیم نہ کرنا، یہ الحاد ہے۔ وانواع الالحاد فی اسماء اللہ اربعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کی 4 قسمیں، یعنی 4 طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں الحاد اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات سے 4 طرح سے ہٹا جا سکتا ہے۔ کون کون سی؟ ان ینکر شیئا منہا او مما تضمنتہ من الصفات کما فعل الجہمیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم کا انکار کر دینا، کسی اسم کا سرے سے انکار کر دینا کہ ہم اس نام کو نہیں مانتے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یا ان ناموں میں جو صفات موجود ہیں ان صفات کا انکار کر دینا، جیسا کہ جہمیہ نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اسماء کا انکار کر دیا یا ان اسماء میں موجود صفات کا انکار کر دیا۔ دوسری جو الحاد کی قسم ہے اسماء باری تعالیٰ میں، وہ یہ ہے کہ یسمی اللہ بما لم یسمی بہ نفسہ، اللہ کا ایسا نام کوئی بندہ رکھ دے جو اللہ نے اپنے لیے خود نہیں رکھا، یعنی قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں وہ نام نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا نام ہے۔ جیسا میں نے اس دن کچھ مثالیں بھی دی تھیں کہ کچھ نام ایسے ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہ اللہ کے نام ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نام نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی جانتے بوجھتے یہ قاعدہ بھی جانتا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتی، اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ فلاں نام اللہ کا نہیں ہے، قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے اس کو اللہ کا نام قرار دیتا ہے، تو یہ الحاد فی اسماء اللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا ایسا نام رکھنا جو اللہ نے خود نہیں رکھا۔ کما سماہ النصارى ابن، جیسا کہ نصارہ نے اللہ کا کیا نام رکھا؟ باپ، کہتے ہیں نا باپ بیٹا روح القدس اور اس طرح کی اصطلاحات، تو وہ باپ سے مراد اللہ کو لیتے ہیں، اور جب ہم ان کا رد کرتے ہیں نا مسلمان، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اصل میں ہم باپ تو یہ تو نہیں کہتے جس طرح باپ بیٹا یہ دنیا میں ہوتا ہے، باپ سے مراد تو ہماری فلاں فلاں ہے، یعنی اللہ رحیم ہے جس طرح باپ میں رحم ہوتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اور اس طرح کچھ تعویلات کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ان کے خلاف مقدمہ وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام آپ نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو اپنا نام قرار نہیں دیا، اپنا نام باپ نہیں رکھا، تو تم کیوں رکھتے ہو؟ چاہے اس کا کوئی بھی معنی تم مراد لو، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نام آپ خود نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 3 ان یعتقد دلالتہ علی مماثلۃ اللہ لخلقہ کما فعل المشبہہ، کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے جو معانی ہیں نا ان کی مخلوق کے ساتھ مشابہت کا اعتقاد رکھ لے، جیسا کہ مشبہہ نے کیا، تشبیہ جو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ جو لوگ دیتے ہیں۔ دیکھیں 2 طرح کا انحراف آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، اور اہل سنت بالکل درمیان میں ہیں، بالکل درمیان میں چلتے جا رہے اعتدال کے راستے پہ۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کا سرے سے انکار ہی کر دیا، ہم نہیں مانتے اللہ کی یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی، کیسے ہم مان لیں جی؟ مثلا صفت ید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
تو ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی معاذ اللہ، ہم نہیں مانتے اللہ کا ہاتھ ہو، کیونکہ ہاتھ تو انسانوں کے ہوتے ہیں بھی کما یلیق بشان ہی، اللہ کا ہاتھ ایسے ہے ہی نہیں جیسے انسانوں کا ہاتھ، جیسے اس کی شان کو لائق۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اس طرح کا ہاتھ ہے؟ معاذ اللہ، اس طرح کا تو تصور بھی جرم ہے اور گمراہی ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن اللہ نے جو بیان کی اپنی صفت اس کو اسی طرح تسلیم کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تشبیہ کے ڈر سے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا کہ ان صفات کو ماننے سے تو گویا کسی انسان سے یا جانور سے تشبیہ ہو جائے گی، اور کچھ لوگ دوسری انتہا پہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی صفات کو مانیں گے اور ایسے مانیں گے جیسے مخلوق کی صفات ہے۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے اور ہمارے ہاتھ جیسا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ دو طرح کی تشبیہ، ایک ہے معطلہ جہمیہ وغیرہ جو اللہ کی صفات کا انکار ہی کرتے ہیں، اور دوسرے ہیں مشبہہ جو اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اہل سنت بالکل درمیان میں ہے، یعنی اللہ نے جن صفات کا اس بات کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی یہ صفت ثابت ہے، لیکن وہ مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، قرآن کریم میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، ید اللہ مغلولہ، انہوں نے یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ تانگ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ نے فرمایا میرے دونوں ہاتھ بڑے فراخ ہیں، میں ہر وقت مخلوق میں خرچ کرتا رہا، ان کو رزق دیتا ہوں، ان کو فراوانی دیتا ہوں، ہر وقت میرے تو ہاتھ فراخ ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں کی طرح ہیں، انسانوں کی طرح ہیں یا فلاں مخلوق کی طرح ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہتے۔ تو یہ ہے اہل سنت کا اعتدال والا منہج۔ اہل سنت ہمیشہ ہر معاملے میں اعتدال میں رہے ہیں، عقیدہ جبر و قدر ہو اس میں بھی کچھ لوگوں نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا، ہے ہی نہیں، کچھ لوگوں نے اتنا اقرار کیا کہ انسان مجبور ہو گیا، جی تقریر اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس لیے ہم نے کیا ہے۔ تو یہ اہل سنت بالکل درمیان میں کہتے ہیں تقدیر ہے لیکن انسان مجبور نہیں ہے اس کے آگے، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے جو انسان نے کرنا تھا اپنے علم کی بنا پر، بات سمجھے گی۔ تو اہل سنت یہاں بھی بالکل منہج اعتدال پہ ہیں، درمیان میں۔ تو ہر مسئلے میں ایسے ہوگا، آپ اس عقیدے میں بھی دیکھیں گے۔ تو اہل سنت جو ہیں وہ یہاں صفات کے انکار یا صفات کو مخلوقات کی صفات میں تشبیہ، اس کے بالکل درمیان میں ہیں، صفات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور مخلوقات سے تشبیہ بھی نہیں دیتے۔ چوتھی بات اللہ کے اسماء میں جو الحاد کی ہے وہ ان یشتق منها اسماء للاصنام کاشتقاق المشرکین العزى من العزیز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی نام وہاں سے منتخب کرنا، اللہ کے نام میں سے کوئی اور نام بنانا مخلوق کے لیے یا بتوں کے لیے، جیسے مشرکین بناتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک بت کا نام العزیٰ رکھا تھا، العزیٰ جانتے ہیں نا، عزیٰ، لات منات عزیٰ، تو عزیٰ ایک بت کا نام تھا، وہ انہوں نے اللہ کے نام العزیز سے مشتق کیا تھا۔ العزیز اللہ کا نام ہے تو اس سے انہوں نے العزیٰ بنا لیا۔ یہ بھی الحاد ہے کہ آپ اللہ کے نام سے اشتقاق کر کے کسی اور کا نام نہیں بنا سکتے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ وَأَمَّا الْإِلْحَادُ فِي آیَاتِ اللَّهِ فَنَوْعَانِ، تو اللہ کی آیات میں الحاد کیا ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ الْإِلْحَادُ فِي الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْمَخْلُوقَاتِ، ایک الحاد ہے آیات کونیہ میں۔ آیات کونیہ، کون کائنات کو کہتے ہیں، کائنات کو کون کہتے ہیں، کائنات جتنی بھی ہے، زمین آسمان کہکشائیں چاند ستارے جو بھی نظام شمسی جو بھی ہے، یہ سارے کی ساری کیا ہے، کائنات۔ تو کائنات بھی اللہ کی نشانی ہے نا، اس کو دیکھنے سے اللہ کی قدرت انسانوں کو نظر آتی ہے۔ تو آیات کونیہ جو ہیں، زمین آسمان وغیرہ جو بھی، موسم سورج چاند وغیرہ، تو ان کے بارے میں بھی الحاد ہوتا ہے، یعنی مخلوقات کے بارے میں الحاد۔ وہ کیا ہے، وہ انکار و انفراد اللہ بہا، کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مخلوقات کو پیدا کرنے میں اکیلا ہونے کا انکار کرتا، کہے کہ فلاں فلاں بھی اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ہے، مثلا رزق دینے میں فلاں فلاں شریک ہیں، اولاد دینے میں فلاں فلاں شریک ہیں، فلاں خزانے تو فلاں کے پاس ہیں، وہ تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انفرادیت جو ہے تخلیق میں، اس کا انکار کر دے، تو یہ بھی الحاد فی آیات الکونیہ ہے، یعنی اللہ کی جو کائنات والی کونی آیات ہیں ان میں الحاد ہے۔ بِأَن يَعْتَقِدَ أَنَّ أَحَدًا انفرد بها، ہاں یہ دو طرح کا اعتقاد ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کہے کہ کسی اور نے ہی ان کو پیدا کیا، اکیلے نے، یا کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو گیا ان کو پیدا کرنے میں۔ او ببعضها دونه ان معه مشارکا فی الخلق او معینا، اللہ کا کوئی شریک تھا یا کوئی مددگار تھا ان مخلوقات کی تخلیق میں،
تو یہ اللہ کی آیات میں، آیات کونیہ میں الحاد ہے۔ الالحاد فی الآیات الشرعیہ التی ہی الوحی النازل علی الانبیاء۔ دوسرا الحاد ہے اللہ کی آیات شرعیہ میں۔ آیات شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ وحی کو، جو انبیاء پر نازل ہوتی، جس طرح ہمارے پاس قرآن کریم ہے، احادیث ہیں، یہ آیات شرعیہ ہیں۔ تو ان میں الحاد کیا ہے؟ وہ تحریف ہوا، وہ تکذیب ہوا، وہ مخالفت ہوا۔ ان کی یا تو تحریف کر دینا، لفظی یا معنوی، جیسے بس چلے کسی کا، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، لفظ بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اگر لفظ تبدیل نہیں کر سکتے معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ احادیث میں تحریف کرنے کی کوشش کی بعض لوگوں نے۔ آپ نے کل مثال پڑھی کہ وہ جہمیہ وغیرہ نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کر دیا، لفظ اللہ کو مرفوع پڑھنے کی بجائے اس کو منصوب پڑھ دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کیا جا سکے۔ تو لفظی یا معنی تحریف کرنا یہ آیات شرعیہ میں الحاد ہے۔ اسی طرح تکذیب کرنا، کسی آیت کو ماننے سے انکار کر دینا، کسی وحی کو ماننے سے انکار کر دینا، میں نہیں مانتا بھی، وہ قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے، وہ کہے میں نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتی، تو یہ بھی الحاد ہے اللہ کی آیات شرعیہ میں۔ او مخالفتھا، یا ان کی مخالفت کرنا، اقرار کر لیا ہے، انکار نہیں کیا، ان کی کوئی تعریف بھی نہیں کی لیکن عمل نہیں کیا، اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ سود سے بچو، سود اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تو وہ پھر بھی اس کو جناب لیتا دیتا ہے، اور جھوٹ سے نہیں بچتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، تو جو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے انسانوں پر لازم فرمایا کرنا یا بچنا، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ بھی آیات شرعیہ میں الحاد ہے، کیونکہ وہ ان کو اس طرح تسلیم نہیں کر رہا، تسلیم کرے تو ان پر عمل بھی کرے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اگلا جو سبق ہوگا وہ قرآن و اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اجمال و تفصیل کے حوالے سے کیا طریقہ ہے، کون سی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن و سنت میں تفصیلاً بیان ہوتی ہیں اور کون سی اختصاراً بیان ہوتی ہیں، اور ان میں حکمتیں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔